سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن البراء بن عازب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت قال نزلت فی عذاب القبر فیقال له من ربک فیقول ربی اللہ و نبی محمد فذلک قولہ عز وجل یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ۔ یہ مسلم کی روایت ہے، رقم ہے 2871۔ وہی عذاب قبر کی روایتیں ہیں۔ اس میں قرآن مجید کی بعض آیتوں کا حوالہ بھی آیا ہے، یہاں پھر اسی سلسلے کی ایک روایت زیر بحث ہے۔ ترجمہ ہے، براء بن عازب رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد، یہ سورہ ابراہیم میں ہے، سورہ ابراہیم کی 27 آیت ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، ایمان والوں کو اللہ محکم بات سے ثبات عطا فرمائے گا، یعنی ان کے قدم جما دے گا۔ ایمان والوں کو اللہ محکم بات سے ثبات عطا فرمائے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قبر کے عذاب کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اس لیے کہ مرنے والے سے قبر میں کہا جاتا ہے کہ تیرا رب کون ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور میرے نبی محمد ہیں۔ یہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ کے فرمان یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا والآخرہ میں بیان ہوئی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید نے تو یہاں فی الآخرہ کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی دنیا میں بھی محکم بات ثبات قدم کا ذریعہ بنتی ہے۔ محکم بات کیا ہے؟ اللہ کا کلمہ، اللہ کی کتاب پر سچا ایمان، اللہ کی طرف رجوع۔ یعنی اگر کوئی آدمی اپنی پوری زندگی اسی اصول پر بسر کرتا ہے، غلطیاں کوتاہیاں تو بڑے سے بڑے لوگوں سے بھی ہو جاتی ہیں، لیکن یہ محکم بات ہے، یہ محکم زمین ہے جس پر وہ کھڑا رہتا ہے، تو فرمایا کہ اللہ دنیا میں بھی اس کو ثبات عطا کرتا ہے۔ قرآن کی آیت کا مطلب یہ، اور آخرت میں بھی۔ تو اس میں تو دنیا اور آخرت کے الفاظ ہیں، اس میں قبر یا برزخ کا ذکر کیوں کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو اس پر میں نے لکھا ہے کہ قرآن میں فی الآخرہ کے الفاظ ہیں، یعنی قرآن کی آیت بالکل واضح ہے، دنیا میں بھی ثبات عطا فرمائے گا اور قیامت میں بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اگر فرمائی ہے، یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ کسی راوی کو سننے میں غلطی لگ گئی ہو، کسی اور ضمن میں کوئی بات کہی گئی ہو، لیکن اگر ایسے ہی فرمائی ہے تو غالباً اس پہلو سے فرمائی ہے کہ مرنے والوں کے لیے برزخ گویا آخرت ہی کی تمہید ہے، یعنی اصل میں تو آخرت کی ابتدا ہو جاتی ہے جب انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ یہ دوسری جگہوں پر بھی بیان ہوا ہے، بلکہ یہاں تک بیان ہوا ہے قرآن میں کہ جیسے ہی فرعون کے دربار میں جس شخص کو اللہ نے محکم بات کی توفیق دی، وہ رخصت ہوا تو کہا گیا کہ وہ جنت میں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جنت تو جب ملے گی، لیکن ابتدا ہو گئی گویا اس کی۔ تو جنت کا ذکر، دوزخ کا ذکر اسی لیے مرنے کے فوراً بعد بعض موقعوں پر ہو جاتا ہے۔ اسی پہلو سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ ممکن ہے کہ اس کا ذکر فرمایا ہو۔ یہ براء بن عازب کی روایت بیان ہوئی، انہی کی ایک بڑی ہی مفصل روایت اب آ رہی ہے، بہت تفصیلی روایت ہے۔ اس کو ظاہر ہے کہ اس مختصر نشست میں پورا نہیں پڑھا جا سکتا، تو اس کے اجزاء ہی ہم پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں کیا فرمایا ہے۔ تاہم اس میں بہت سے خلا بھر گئے ہیں، یعنی اس سے پہلے جو باتیں بیان ہوئی ہیں ان سے کوئی مختلف بات نہیں ہے، وہی اصول ہیں جن کو سامنے رکھ کر یہ ساری روایتیں بالکل واضح ہو جاتی ہیں، لیکن کچھ خلا کہ وہاں کیا معاملات پیش آئیں گے۔ تو اس میں پہلے بھی یہ بیان ہو چکا ہے کہ بعض راوی کوئی چیز تفصیل سے بیان کرتے ہیں اور بعض درمیان کی کچھ چیزیں حذف کر دیتے ہیں، جیسے کہ ہم بھی گفتگوؤں کو جب بیان کرتے ہیں تو ایسے ہی ہو جاتا ہے۔ تو یہ اب وہ روایت ہے جو ظاہر ہے کہ اجزائی میں پڑھی جا سکتی ہے۔ روایت یہ ہے کہ خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازۃ رجل من الانصار فانتہینا الی القبر ولما یلحظ له فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجلسنا حولہ
کأن علی رؤوسنا الطیر فجعل یرفع بصرا وینظر الی السماء ویخفض بصرا وینظر الی الارض وفی یدی عود ینکت فی الارض فرفع راسہ فقال استعیذوا باللہ من عذاب القبر مرتین او ثلاثا ثم قال ان العبد المؤمن اذا کان فی انقطاع من الدنیا و اقبال من الآخرہ نزل علیہ الملائکۃ من السماء بیض الوجوہ کأن وجوہہم الشمس معہم کفن من اکفان الجنہ معہم کفن من اکفان الجنہ وحنوت من حنوت الجنہ حتی یجلس منہ مد البصر ثم یجیء ملک الموت علیہ السلام حتی یجلس عند راسہ فیقول ایتها النفس المطمئنہ الطیبہ اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان قال فتخرج تسیل کما تسیل القطرۃ من فی السقاء فیاخذها فاذا اخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض۔ یہ روایت مسند احمد سے ہے، اس کا رقم ہے 18534۔ یہ جتنا حصہ میں نے پڑھا ہے اس کا ترجمہ سن لیجئے۔ ترجمہ یہ ہے کہ انہی برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم انصار کے ایک شخص کے جنازے میں شرکت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے اور اس کی قبر کے پاس پہنچے، جو ابھی کھودی نہیں گئی تھی، قبر بنائی جا رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ کر بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ کے گرد بیٹھ گئے۔ اس وقت ہم ایسے خاموش تھے جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ موت کا وقت تھا اور قبر کھودی جا رہی تھی۔ آپ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نگاہ اٹھا کر کبھی آسمان کی طرف اور کبھی نیچی کر کے زمین کی طرف دیکھ رہے تھے۔ آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین کو کورید رہے تھے۔ ایسا ہوتا ہے بعض اوقات، یعنی آدمی غور کر رہا ہو، سوچ رہا ہو تو اس طرح کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر آپ نے سر اٹھا کر 2 یا 3 مرتبہ فرمایا قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ یہ بات دوسری روایتوں میں بھی آئی ہے۔ پھر فرمایا کہ بندہ مومن، تو اب آپ نے کچھ بیان کرنا شروع کیا، ظاہر ہے پہلے لوگوں کو نصیحت کی پھر بیان کرنا شروع کیا۔ بندہ مومن جب دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی طرف روانہ ہونے لگتا ہے، یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ آپ گویا اپنے اوپر ایمان لانے والے جو آپ کے صحابہ تھے ان کا انجام آپ بیان کر رہے ہیں۔ بندہ مومن جب دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی طرف روانہ ہونے لگتا ہے تو آسمان سے اس کے پاس بہت سے فرشتے آتے ہیں، روشن چہرے والے، گویا چمکتا ہوا سورج ہیں۔ ان کے پاس جنت کا ایک کفن اور وہاں کی ایک خوشبو ہوتی ہے، وہ اس کے سامنے حد نگاہ بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر موت کا فرشتہ آ کر اس کے سرہانے بیٹھ کر کہتا ہے، اے مطمئن اور پاکیزہ نفس، اپنے رب کی مغفرت اور اس کی خوشنودی کی طرف باہر نکلا۔ یہی مضمون کم و بیش پیچھے بھی بیان ہو چکا ہے۔ فرمایا کہ پھر اس کی روح اس طرح نکلتی ہے جیسے مشکیزے کے منہ سے پانی کا قطرہ بہتا ہے، یعنی بڑے اطمینان کے ساتھ۔ چنانچہ ملک الموت اسے لیتا ہے اور پھر اگلے ہی لمحے 2 فرشتے اس سے یہ روح لے کر وہی خوشبو اسے لگاتے اور وہی کفن اسے پہنا دیتے ہیں جو وہ جنت سے لے کے آئے ہوتے ہیں۔ پھر اس سے مشک کی ایسی خوشبو پھیلتی ہے جیسے بہترین مشک کا ایک خوشگوار جھونکا زمین پر محسوس ہونے لگا ہو۔ فرمایا کہ پھر فرشتے اس روح کو لے کر اوپر چلے جاتے ہیں اور فرشتوں کے جس گروہ پر بھی ان کا گزر ہوتا ہے وہ ان سے پوچھتا ہے یہ پاکیزہ روح کس کی ہے، اور پھر وہ اس کے بعد آگے سے جواب دیتے ہیں۔ یہ روایت ابھی اس سے بعد بھی جاری رہے گی۔ اب ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔